سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کیا تھا۔ قائمہ کمیٹی میں سینیٹر احمد خان اور کامران مرتضیٰ نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی۔ سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ آبادی اور کرائم میں اضافہ ہوا، مقدمات دو نسلوں تک چلتے ہیں، ججز کی تعداد وہیں 90 کی دہائی والی ہے۔ سینیٹر احمد خان بولے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ سے بھی اس بارے پوچھا جائے، حکومت عدلیہ پر کنٹرول کے لیے ججز کی تعداد بڑھاتی ہیں۔ قطر پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے اور موجود تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر اور احمد منصب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تعلقات میں استحکام کے لیے سرمایہ کاری اور تجارت پر خصوصی زور دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے ریاست قطر کی سفارتی کوششوں اور انسانی بنیادوں پر اقدامات کی تعریف کی۔ مسئلہ فلسطین پر ثالث کے طور پر کردار، خطے میں سلامتی اور استحکام کے قیام امن کے لیے کوششوں کی حمایت کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر میوزیم میں پاکستان آرٹ اینڈ کلچر کے فروغ بارے نمائش کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ میں عوام کو ان دونوں کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ ہماری معیشت جو بحالی کی پٹری پر چڑھ چکی ہے، سعودی ولی عہد کی میٹنگ کے بعد جو انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں وہ $2.2 ارب سے بڑھا کر $2.8 ارب پر اس کو لے گئے ہیں، اور وہ جو 27 MOUs تھے وہ اب 34 MOUs ہو گئے ہیں۔ جو سابقہ پلیج تھا قطر کا، وہ $3 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی عرب اور قطر کے دورے انتہائی کامیاب رہے ہیں۔ قطر پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس کا حکومتی کاوشوں سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے، معیشت بہتری کی پٹری پر چڑھ چکی ہے، ملاقاتیں تعمیری اور نتیجہ خیز رہی ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھا کر 34 ہو چکی ہے۔ کہا خیبر پختونخوا کی عوام جلد صوبائی حکومت کا گریبان پکڑیں گے، گنڈا پور غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصنوع دھماکے کی مذمت، کہا اسکول کے قریب دھماکہ تعلیم دشمنی کا ثبوت ہے، دہشت گرد ایسے حملوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا مصنوع دھماکے پر اظہار افسوس، کہا دہشت گرد عناصر انسانیت کے دشمن ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بزدلی اور سفاکیت کی انتہا ہے، امن کو سبوتاژ کرنے والے دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ دہشت گردوں نے غریب مزدوروں کے ساتھ اب بچوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں معصوم بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بولے واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، بلوچستان میں قیام امن کے لیے دی جانے والی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی فرد کی گرفتاری کے اختیارات دینے کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ بل کے مطابق دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو 3 ماہ کی تحویل میں لیا جا سکے گا۔ گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی GIT بنائی جائے گی۔ GIT میں سپرنٹینڈنٹ، پولیس آفیسر، انٹیلیجنس حکام، سول آرم فورسز اور دوسری فورسز کے نمائندگان بھی شامل ہوں گے۔ ترمیمی ایکٹ کو منظوری سے 2 سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے بل قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا۔
پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیم آرڈیننس سینٹ میں پیش. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آرڈیننس پیش کیا. قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک ذیلی شک شامل. کمیٹی میں چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس پاکستان کا نامزدہ کردہ جج شامل ہوگا. آرڈیننس میں سیکشن 7A اور 7B کو شامل کیا جائے گا. 7A کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا. اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی باری کے برخلاف کیس سنے گا تو اسے اس کی وجوہات دینا ہوں گی. اسلام آباد میں احتجاج کے دوران پکڑے جانے والے سرکاری اہلکاروں کا رہائی کے بعد پشاور میں استقبال. وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں استقبالیہ تقریب ہوئی. الیمین گناپور نے پھول نشاور کیے. اہلکاروں کو 1 سٹیپ پروموشن، 1 مہینے کی اضافی تنخواہ اور 1 ہفتہ چھٹی دینے کا اعلان کیا. رہا ہونے والوں میں پولیس کے 34 اور ریسکیو کے 42 اہلکار شامل ہیں. TMA کے 7 اہلکار بھی رہا ہو کر پشاور پہنچے. ہمارے بہت سے ورکرز بھی گرفتار کر لیے گئے تھے جبکہ ہم پرامن تھے اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، لیکن جس فسائیت ہمارے پہ کی گئی اور شیلنگ کی گئی اور اس کے علاوہ ربر بلیٹس اور اسٹریٹ بلیٹس اور ہر طرح کا انہوں نے حربے استعمال کیے ہمارے اوپر، تو اس پہ جو ہمارے ورکرز اور ہمارے لوگ گرفتار ہوئے تھے یہ سارے کے سارے تقریباً آلموسٹ 99% جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں. 9 مئی کے بعد پارٹی سے وابستہ ہر قسم کے افراد کی گرفتاریاں کی گئیں. وزیر اعلیٰ KP الیمین گناپور کا الزام. کہا پرامن احتجاج کے باوجود ہمارے بہت سے کارکن گرفتار کیے گئے. ڈیوٹی پر موجود سرکاری ملازمین نے بھی احتجاج میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا. بیشتر گرفتار کارکن اور ملازمین رہا ہو گئے. پچھلے دنوں اسلام آباد پر ایک چڑھائی کی گئی. جن لوگوں نے یہ چڑھائی کی وہ گرفتار ہوئے، اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین تھے. کل ضمانت پر رہا ہوئے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان ملازمین کو بلایا گیا. KP کے وزیر اعلیٰ نے ان ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی، ان کے گلوں میں ہار پہنائے اور کہا کہ آپ کو 1 سٹیپ پروموشن دی جائے گی. لیگی سینیٹر طلال چودھری کی اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے سرکاری ملازمین کے پشاور میں استقبال پر تنقید. بولے وفاقی حکومت اس معاملے کو سنجیدہ لے. یہ روایت اچھی نہیں ہے. احتجاج کرنے والے سرکاری ملازمین کو ترقیاں اور مراد دینے کے اقدام کا نوٹس لیا جائے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا حملہ آور سرکاری ملازمین کی ترقی روکیں. سینٹ کو سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پر حملے کی مذمت بھی کرنی چاہیے. ہمارے احتجاج کا واحد ایجنڈا بانی PTI کی رہائی ہے. تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. بولے ہم چاہتے ہیں کہ اب احتجاج اپنی ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے. ایک سوال کے جواب میں بولے وہ پارٹی پالیسی پر عمل کریں گے. PNIL جو ہے اس کے لیے رولز بن گئے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ جسٹس عاقب نثار صاحب نے 2018 میں یہ طریقہ کار انٹروڈیوس کروایا تھا. باوجود یہ ہوتا وہی ہے کہ جو گڑھا کسی کے لیے کھودا جاتا ہے اس میں خود گرنا پڑتا ہے. تو اس کو بھی اب ہم نے اپنے طور پہ تحرک کیا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں. اٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ ایکٹیویٹی. کورٹ آرڈر پہ نہیں ہوگا تو سر اس میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رولز آئیں گے. جو سمجھتے ہیں یا جنہیں اندیشہ ہے صرف اپنا CNIC نمبر جو ہے وہ سیکرٹری اسمبلی سے شیئر کریں گے. وی ول گیٹ بیک ٹو یو. PTI اراکین کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہونے سے متعلق توجہ دلاؤ. نوٹس قومی اسمبلی میں پیش. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالنے کے لیے نظر ثانی ہوتی ہے. نظر ثانی کا معاملہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھتے ہیں. جو گھڑا کسی کے لیے کھودا جاتا ہے خود ہی اس میں گرتے ہیں. تحریک انصاف کے MNA علی محمد خان نے کہا سیاسی جماعتیں جب پک اینڈ چوز کریں گی تو لوگ اٹھائے جاتے رہیں گے. جب ہماری خواتین کو اٹھایا گیا تو وہ ان کی کچھ نہیں لگتی. سابق وزیر اعظم کو گولیاں مار کر جیل میں ڈالا گیا. اسد قیصر نے کہا اڈیالہ جیل میں پارلیمنٹیرین کی بے عزتی کی گئی. بانی PTI کے ساتھ سیاسی نہیں تو موسم پر بات کریں گے. سابق اسپیکر کا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا اعلان. پنجاب میں 12 سال بعد کاشتکاروں کے لیے نواز شریف کی گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिजिटल बेल्टिंग कर दी। उखाड़ा में 339, चकवाल में 111 और डीजी खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। कहा 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को कुरंदाजी के जरिए 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त देंगे। पंजाब में ज़राअत को मैकेनाइजेशन के जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से USAID के मिशन डायरेक्टर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफ़ी हुसैन ने भी मुलाकात की। इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल और तरक्याती उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाकर रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को डॉक्टरों का 4 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा। सदर पाकिस्तान का दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुताल्लिक़ खैरियत दरियाफ्त की। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। भारत से आने वाली हवाओं की रफ्तार और रुख बदल गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। पंजाब हुकूमत का आलूदगी में कमी के लिए इक़दामात सख्ती से जारी रखने का फैसला। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी बरकरार। तामीराती सरगर्मियाँ भी जारी। बढ़ती हुकूमत दिवाली पर आतिशबाजी पर पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। पटाखों से नई दिल्ली की फ़ज़ा आलूदा तरीन हो गई। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। चेन्नई और मुंबई की फ़ज़ा भी मुज़र सेहत हो गई। दिवाली तक़रीबात के साथ दीगर भारतीय रियासतों में फसलों की बाक़ियात जलाने की वजह से भी स्मोक की शिद्दत बढ़ गई। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काज़ी फजीसा के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ तहकीकात में तेज़ी। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने 24 मुजाहिरीन की निशानदही कर ली। सोशल मीडिया और फेसबुक से रिकॉर्ड हासिल किया। पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई शुरू। मुजाहिरीन के नाम PNL में डाल दिए गए। मुजाहिरीन में शायान अली, सादिया, गुलजार और माहीन फैसल के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान में घरों में नोटिस भिजवा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PIA की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला अली यमीन गनापुर की हिदायत पर सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के अमल में हिस्सा लेने का फैसला। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को ख़त। कहा ख्वाहिश है कौमी एयरलाइंस पाकिस्तानी हुकूमत के पास रहे। हम 10 अरब रुपए की मौजूदा बोरी से ज़्यादा की पेशकश देने को तैयार हैं। अदाकारा नरगिस पर शौहर का तशद्दुद। माजिद बशीर के खिलाफ थाना डिफेंस C में मुकदमा दर्ज। तशद्दुद और जान से मारने की धमकियों की दिफा शामिल। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट अदाकारा के घर पहुंच गई। अदाकारों को कानूनी मदद फराहम करने समेत हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा हर खातून को मुकम्मल इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है।